بنا بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بلندر صلوات۔ پھر سے ایک مرتبہ صلوات۔ حاصل تجھی کو ہے یہ اعزاز فاطمہ، حاصل تجھی کو ہے یہ اعزاز فاطمہ، خود خدا بھی اٹھائے تیرے ناز فاطمہ، تیرے ناز فاطمہ، اور تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، یعنی تو ہے نماز کا آغاز فاطمہ، یعنی تو ہے نماز کا آغاز فاطمہ۔ صلوات وعلی محمد۔ اسرا کی رات کون تھا چلمل بنا ہوا، اسرا کی رات کون تھا چلمل بنا ہوا، اسرا کی رات کون تھا چلمل بنا ہوا، معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ، معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ۔ اور مقطع دیکھیے گا جی۔ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار
ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، ایک بار جیسے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاصل تجھی کو ہے یہ اعزاز فاطمہ، بارے کا بلند السلام۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ سکینہ جزدان کے مشق سوکھی اٹھا کے امون کے پاس لائی، سکینہ جزدان کے مشق سوکھی اٹھا کے امون کے پاس لائی، کہا کہ پیاسی ہوں 3 دن سے، دیا نہ پانی کہیں دکھائی، زباں ہے سوکھی پڑے ہیں کانٹے کہ مردنی سی ہے منہ پہ چھائی، سوا تمہارے یہ درد اپنا کہوں میں کس سے بھلا بتاؤ، سکینہ واری
چچا ہو تم پر کہیں سے پانی ملے تو لاؤ، سکینہ جس دم کہ مشق سوکھی اٹھا کے اموں کے پاس لائی۔ صلوات۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ درود بھیجیے۔ پھر بھی بلند تر صلوات بھیجیے۔ کہتی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا، کہتی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا، بھیا علی اصغر کا خون میں لاشا زندہ میں پھنسی اور تماچے کھائے، زندہ میں پھنسی اور تماچے کھائے، اس 3 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا، کہتی تھی سکینہ۔ درود بھیجیے۔
حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کے جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا حسین سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن
ہوئی رسن سے جدا حسین سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے. درود بھیجیے. ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے. ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے. اپنا گھر مجھ رہی جنت میں بنایا میں نے. ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے. شہ نے فرمایا کروں گا نا گلا امت کا پانی دو روز نہ پایا تو نہ پایا میں نے. شاہ کہتے تھے کہ پیاسا میرا مہمان ہوا قاتل حر کے مرنے کا عجب رنج اٹھایا میں نے. ذکر شہ کر کے درود بھیجیے. برائے خشنود محمد و آل محمد برانتر صلوات. جہاں
کتاب نہیں جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں بابا ابن سوال پڑھ دیجیے گا ایک مرتبہ اس سے بلند سوال پڑھیے گا بابا ہے مصیبت کا سفر میرا مقدر بابا ہے مصیبت کا سفر میرا مقدر میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر بابا ہے مصیبت کا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گرے ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بابا ہے مصیبت پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا چھینے ہیں میرے کانوں سے وہ شمر
نے گوہر چھینے ہیں میرے کانوں سے وہ شمر نے گوہر بابا ہے مصیبت کہتے ہیں لئی طنز سے عباس کہاں ہے کہتے ہیں لئی طنز سے عباس کہاں ہے ہنستے ہیں رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر ہنستے ہیں رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا ہے مصیبت مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی میدان سے اٹھا لایا جو لاش 72 مقدار سے اٹھا لایا جو لاش 72 بابا ہے مصیبت لگتا ہے کہ زندہ میں میری آخری شب ہے لگتا ہے کہ زندہ میں میری آخری شب ہے روتے ہیں مجھے دیکھ کے سجاد اور بھاکر روتے ہیں مجھے دیکھ کے سجاد اور باکر بابا ہے مصیبت زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر بابا ہے
مصیبت کا سفر میرا مقدر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس کے پروگرام پر خواتین نے سلام لگایا برابر ہوگا. نوخانی نبی برگان کے اعزاز سے درخواست ہے کہ ماتم مشرف رہیے گا. اور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اللہ سماعت فرما لیجیے. 29 سفر 7 اکتوبر کو مکان نمبر 337 بلاک B1 4 ٹاؤن شپ لاہور میں مسجد سے منعقد ہوگی، جس سے شب 8 بجے شوکت عطا فرمائیں گے اور 9 بجے شب قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب عطا فرمائیں گے. میں ریپیٹ کر دوں، 29 سفر 7 اکتوبر 337 4 B1 ٹاؤن شپ لاہور میں مسجد سے عطا ہوگی بعد نماز مغربین، جس سے 8 بجے شوکت اور ٹھیک 9 بجے قبلہ علامہ سید حسن ظفر نقوی عطا فرمائیں گے. ایک مجلس عطا کل 160 نشیمن ایک بار خیابان جنرل لاہور میں دوپہر 12 بجے منعقد ہوگی نماز ظہرین کے ساتھ، جس سے ٹھیک 1:15 بجے علامہ محمد امین شہید خطاب فرمائیں گے. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرام سفر کے دوسرے خمسے کی آخری مجلس خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کل سے علامہ شیخ سخاوت نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اسی طرح مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی اور 8:30 بجے قبلہ تشریف ہوگی. میں درخواست کر رہا ہوں قبلہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ میں کو حضور میں ہوں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ زہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان پر بلند صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش ہے مرحوم سید تجمل حسین نقوی، ام رباب نقوی، سید مقبل حسین نقوی، سید افضل حسین نقوی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دی جائے گا. بسم اللہ. اور ایک گزارش اور ہے، مجھے بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، نام زیادہ ہیں لہذا نام نہیں لے رہا، بس نیت کر لیجئے. کہیں بھی کوئی مریض ہے، بے حق بیمار کربلا پروردگار عالم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اس وبا سے تمام انسانیت کو رہائی عطا فرمائے.
معبود جہاں کہیں بھی اس وبا کے خاص طور پہ مریض ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن پر ہیں، ICU میں، معبود تو اپنے خاص لطف و کرم کے ذریعے سے ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ان ڈاکٹروں کی اور وہ تمام پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو قبول فرما جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اس مرض کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اس مریضوں کے شفا یابی کے لیے کام کریں. اور اس میں نامعلوم کتنے ہماری ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر بیٹھے. پروردگار عالم ان سب کے درجات کو بھی بلند فرمائے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. محمد آل محمد کا جزاک اللہ. بات ہو رہی ہے استقامت کی، ٹھیک ہے نا. کل جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے لے کر چلے. دیکھیے اب ہر روز صورتحال آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے نا. بے شک ہمارے یہاں کچھ عناصر، کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حالات گڑبڑ ہو جائے. ہیں وہ سپولی ہیں، وہ آستین کے ساتھ ہیں. یعنی پاکستان کے بھی دشمن ہیں، شہروں کے دشمن ہیں، قوم کے دشمن ہیں. ان کو نہ پاکستان سے کوئی دلچسپی ہے نہ قوم سے کوئی دلچسپی. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ جس پہ وہ کام کرے کہ کسی طرح فساد ہو، کسی طرح گلی زبان کے نام پہ ہو، صوبے کے نام پہ ہو، اور آزادی کی تحریک کے نام پہ ہو، اس کے نام پہ ہو، مذہب کے نام پہ ہو، فرقے کے نام پہ، کسی بھی نام پہ ہو، فساد ہو، کسی کو بھی مارنا پڑے. آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک پر حملہ کرتے ہیں، جہاں موقع مل جائے، جیسا موقع ہو ویسا فساد کرنا. کیوں؟ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو تنخواہ مل رہی ہے بیرونی جو بھی ان کو آ رہا ہے وہ پورا کرنا، وہ ٹاسک تو پورا کرنا ہے نا ان کو ہر جگہ. لیکن آپ دیکھیے کہ وہی ہے نا، مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنے حساب سے منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ اپنے حساب سے ہے، وہ مالک ہے، وہ ان کی چالوں کو بعض اوقات انہی کی طرف واپس پلٹ دیتا ہے. اب دیکھیے کتنے خدشات تھے. کل بھی میں نے یا 2 روز پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کتنے خدشات تھے پڑوس میں کہ یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پتہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ انہی جن ہزاروں کو اس بری طریقے سے مارا گیا تھا، ہمارے بھائی بہنوں کو، کہ ان کے عورتوں بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا تھا، کس طرح سے ان کا قتل عام 20-21 سال پہلے جب ہوا تھا، 2001 کے بعد 2001 سے لے کے 2003 تک کا وہ زمانہ ان کے لیے قیامت کا زمانہ تھا، جانتے نا. اور اسی کے اثرات یہاں آتے تھے بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور ہمارا دل کتنا تڑپتا تھا. میں نے کہا نا کہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ پاکستان نہیں، پنجاب نہیں، کراچی نہیں، کوئٹہ نہیں، کہیں بھی کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے ہر مومن محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ پہچان. اگر کسی مومن کی تکلیف پہ آپ کا دل نہیں تڑپتا تو آپ مومن نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، کتنی بار کہہ چکا ہوں، مومن وہی ہے جو دوسری مومن کے تکلیف پہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جب محسوس کرتا ہے تو بات کرتا ہے، محسوس کرتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے نا. آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئٹہ میں ظلم ہو رہا تھا یا وہاں ظلم ہوا ہے تو کیسے ہمارا ہر آدمی نکلا. یعنی جن لوگوں سے آپ کو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے نا، وہ بھی نکل آئے تھے. نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ میں اشارہ کر دیا. باقی آپ کا وہ سیاسی ہوں یا مذہبی جو بھی لوگ تھے، لیکن سب کیوں جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر بھی نہیں نکلے تو پھر ایمان جو نام کا ایمان ہے وہ بھی گیا. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے نا. ہم نے ساتھ دیا، استقامت دکھائی. 40 سال سے ہم میدان میں کھڑے ہیں. کب سے؟ ہمارے خلاف 80 سے یہ کھیل شروع ہوا تھا، جانتے ہیں نا. اس کو کبھی نہ بھولیے گا، مردود کو جس نے شروع کرایا تھا، ہمارے خلاف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف. جو بھی اس نے کام کیے تھے، خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ پورے ملک کو نا. پورے ملک کا نقصان ہوا. ہمارے بہترین جوان قربان کیے جا رہے ہیں. ہر ملت کی قربانی کی بھیٹ چڑھ، بیچارے اب قربانیاں دینی پڑی ہیں، زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے نا. یہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے اس ملعون نے اس ملک کو داؤ پہ لگایا. اپنی شخصی آمریت، ایک وہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر، اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے چاہے ملک داؤ پہ لگ جائے. اور آپ بھی آج بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پیداوار جتنے بھی ہیں جن کے ذہنوں میں وہی بادشاہت اور آمریت ہے، ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو پاکستان کب عزیز ہے؟ جب ان کا اقتدار ہو. وہ بادشاہ ہے تو پاکستان ہے، وہ نہ ہو تو معاذ اللہ خاک مدن، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. ان کے ارادہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان بے شک نہ ہو، اگر ہم نہیں تو پاکستان بھی نہ ہو. یہ وہ مردود لوگ ہیں. پاکستان کی محبت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ عام آدمی کی. وہ بیچارہ ٹھیلے والا
جس کے گھر پہ شاید 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، 2 ہی وقت کا ہوتا ہے، صبح کا اور رات کا، ہے نا؟ وہ ہوتے ہیں نا، وہ غریب آدمی سے پوچھیں گے، وہ میں نے دیکھا کراچی میں، مجھے بڑی غیرت آئی، کوڑا بننے والا، کیا اس کی آمدنی ہوتی ہے؟ بوری میں کوڑا اکٹھا کرا، پاکستان کا جھنڈا لیے گھوم رہا تھا، چھوٹا سا ہاتھ۔ میں نے کہا یہ ہے پاکستان، یہ مردود تھوڑی، یہ حرام خور تھوڑی جو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے اس ملک کو، گدھ کی طرح چمٹ گئی، گدھ جیسے مردہ جسم کو چمٹ جاتا ہے نا، ایسے یہ گدھ اس پاکستان کو چمٹ کے کھا گئے۔ لیکن یہ اس کی استقامت ہے کہ یہ بیچارہ اتنا مجروح حالت میں اب بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ بس صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ گدھ چاہے وہ سیاسی گدھ ہوں، چاہے وہ مذہبی گدھ ہوں، یاد رکھیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ گدھ ہیں جو کھا گئے، لیکن الحمدللہ کیوں، کس بنا پر قائم ہے بتا دوں آپ کو، سرمایہ داروں کی وجہ سے نہیں، جاگیرداروں کی وجہ سے نہیں، وڈیروں کی وجہ سے نہیں، خانوں کی وجہ سے نہیں، سرداروں کی وجہ سے نہیں، اس غریب پاکستانی کی وجہ سے جو پاکستان کا جھنڈا لیے بھوکے پیٹ بھی میدان میں آ جاتا ہے، ان کی وجہ سے یہ نکلتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے یہ غریب نکلتا ہے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آ جائے، کیوں؟ اس میں استقامت، یہ جانتا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ ان کمبختوں کو تھوڑی معلوم، ان کو کہہ رہا ہوں جو ملک دشمن ہے، ملک کے خلاف ہے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے، یہ بیچارہ اصلی پاکستانی، یہ اصلی پاکستان، اللہ سلامت رکھے۔ میں تو آپ جانتے پیٹریوٹ قسم کا آدمی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میرا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا دل میں وطن کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جناب، جس کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حضور پہ کتنے مظالم ہوئے مکے میں، کتنے ہوئے، کتنے مظالم ہوئے حضور پر، زمین تنگ کر دی گئی، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی شعب ابی طالب میں۔ لیکن جب ہجرت کر رہے تھے جانتے کیا منظر تھا؟ جب ہجرت کر رہے تھے اور جب نکلے ہیں مکے سے، ذرا سے باہر نکلے، ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے حسرت سے مکے کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میرا شہر، میرا وطن، میری زمین، میرے بزرگوں کی قبریں، ہے نا، میرے پرکھوں کی قبریں، شعب ابی طالب، جنت المعلا، یہ سب نظروں میں آنسوؤں سے رو رہا ہے اللہ کا رسول۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دی، میرے حبیب میں واپس لاؤں گا آپ کو۔ یہ ہوتا ہے وطن، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتی ہے مٹی کی محبت، کہ وعدہ کر رہا ہے پروردگار عالم، میں حبیب میں واپس لاؤں گا آپ کو، آپ کے شہر میں واپس لاؤں گا، اس بلد میں واپس لاؤں گا، اس حرم میں واپس لاؤں گا، دل ملول مت ہو جائیے، میں واپس لاؤں گا آپ کو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ سیاستدان تمہیں نہیں بتائے گا، نہ مذہبی گدھ بتائے گا، نہ سیاسی گدھ بتائے گا، ان کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، اس کو ایک دیوانے کی باتیں بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ اب محب وطن کا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ جس نے پاکستان کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا، میں نے اس کا بھی حشر دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس سے بھی ملا ہوں، اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ لیکن کیا کریں، ہم عہد و پیمان کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ضمیر میں، ہمارے خمیر میں وفا ہی وفا ہے، کیونکہ وفاداروں کے ماننے والے ہیں، ہم سے نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی ہم سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، تو یہ ہے نا، یہ خود ایک داستان ہے، ایک استقامت کی داستان ہے کہ کھڑے رہو، کبھی تو صبح ہوگی، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ انشاءاللہ ہوگی، صبح ہوگی۔ زندگی گزر گئی ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور گزر جائے گی، لیکن مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، مایوس نہیں، صبح ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ حالات نہیں بدلیں گے، نہیں، حالات بدلتے ہیں۔ جتنی خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، ان خرابیوں میں سے انقلاب نکلتا ہے، ان خرابیوں میں سے
تخریب سے تعمیر ہوتی ہے. جب تک تخریب اپنے عروج پہ نہ پہنچے تعمیر کا آغاز نہیں ہوتا. اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، انتظار رکھو. یہ نہ سمجھنا کہ کسی کی حمایت یا مخالفت کرو، نہیں. میں ایک بطور کلی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑوس کے حالات بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. آج کیا ہوا؟ آج فیصلہ ہو گیا نا کہ اسی برادری کو حکومت میں شامل کیا جائے گا. وہ تاجک ہوں یا ازبک ہوں یا ہزارہ برادری، باقاعدہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو حکومت میں باقاعدہ جتنا ان کی آبادی ان کو حصہ دیا جائے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، پرسوں والی بات دہرا رہا ہوں کہ میں ان کی حمایت نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن سیاسی ماحول ایسا بن گیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ ان کی مدد لیں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کو ان کا حصہ دیں. وقتی طور پہ ایسا ہو گیا. اسی لیے استعمار مایوس ہوا وقتی طور پہ. کیوں مایوس ہو گیا؟ وہ یہ سمجھا تھا جیسے میں چھوڑ کے جاؤں گا اور یہاں قتل و غارت گری، کم سے کم شیعوں کا تو قتل عام شروع ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ وہی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کتنی ہی بڑی طاقتیں ہوں، سب سے بڑی طاقت وہ ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد. دیکھیے ایک جملے کی تکرار کیوں کرتا ہوں بار بار کہ دیکھیے میں نجومی نہیں ہوں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا. کوئی ایک غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو ایک لمحے کے لیے. میں کبھی کسی قاتل کی تعریف نہیں کرتا، چاہے وہ ماضی میں رہے اتنے بڑے. میں تعریف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کا جو اتار چڑھاؤ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بنی امیہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ ان کے بعد پھر وہی ہو گیا، وہی آ گئے نا سارے، حشام اور ولید اور وہ سارے، یزید ابن ولید وغیرہ. یعنی یزید تو 3 گزرے اس خاندان میں اس نام کے خلیفہ، لیکن اس کے بعد آتے رہے نا دوسرے آگے، سب آگے. لیکن بیچ میں کوئی تو آیا نا. تو یہ اللہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ مایوس مت ہوا کرو، پریشان مت ہوا کرو. یہ کچھ بھی کر لیں، ان کی چالیں اللہ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ جہاں سے ان کو مارتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. بس کل جہاں بات کو ختم کیا تھا یہ بھی اسی کا حصہ تھا اگرچہ، لیکن وہاں سے لے کر چلتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کو حکم فاستقیما، پس جا تو رہے ہو دونوں، استقامت دکھانا. اور ہوائے نفسانی کا، ان لوگوں کے ہوائے نفسانی کا اتباع نہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم دونوں ان کا اتباع نہ کرنا. سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کا اتباع نہ کرنا. پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے جانتے ہیں اس کا؟ یہ بے شک ان سے ضرور مشورہ کرنا، ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو پڑھے لکھے ہوں، عالم ہو. جیسے کل میں نے جناب یونس کے ساتھی کی مثال دی نا. علماء یعنی انبیاء کو بھی حکم ہے کہ مشورہ کرو. مشورہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے آپ مشورہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بھئی ہر کام وحی کے ذریعے ہو سکتا تھا نا. یہ ایک مسئلہ بھی حل کر دیا میں نے آپ کا کہ معصومین علیہ السلام ظاہر علم لدنی کے حامل ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے باوجود مشیر رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ مشورہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ مالک اشتر کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ عمار یاسر کون ہے؟ میثم تمار کون ہے؟ مشورہ باقاعدہ ان کے سامنے مسئلے کو رکھا جاتا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے. کیوں؟ ائمہ طاہرین اور انبیاء علیہ السلام کبھی شخصیتوں کو کچلتے نہیں، بلکہ شخصیتوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہی ان کا کام ہے. وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بوزی اخفش تھوڑی کہ جو کہتے جا رہا ہے سنتے جاؤ، بس سنتے جاؤ، بولو نہیں، سنتے جاؤ. نہیں، نہ سنت الہی ہے، نہ سنت انبیاء، نہ سنت رسول، نہ سنت ائمہ. نہیں، جتنے بیٹھے جس کی جو مرضی سوال کرتا تھا، اور جب سوال نہیں کرتا تھا تو اللہ کے رسول خود سوال پیدا کرتے تھے. ہے نا مولا کا فرمان کہ میں پوچھتا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول بتاتا تھا. جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول خود ہی بتاتا تھا مجھے ہر مسئلے کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جتنے بھی تھے سب سے مشورہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جنگ خندق میں مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج تک ہر تاریخ نے لکھا کہ خندق کس کے مشورے سے بنائی گئی؟ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ اتنا تو سب جانتے ہیں. تو کیوں اللہ کا رسول وحی کے ذریعے نہیں بنا سکتا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب اتنے قابل تھے سلمان کہ اللہ کے رسول ان کو مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے.
مشوروں میں ہاں کبھی رد بھی ہو جاتا تھا. ہاں وہ چیزیں جو قطعی احکام قطعی الہیہ، وہ قطعی احکام، اس میں مشورہ تھوڑی ہوتا کہ بھئی نماز 2 پڑھی جائیں کہ 3 آپ بتائیے، نماز میں کیا پڑھا جائے کیا نہیں پڑھا جائے آپ بتائیے، ایسے ہوتا ہے. یہ ہے احکام قطعی الہیہ. یہ قطعی احکام میں نہیں ہوتا. قطعی احکام تو رسول کا کام ہے پہنچانا، وہاں سے آیا ہے یہاں پہنچا دو، اور اس کے بعد پھر رسول کے اختیارات کی بات آ جاتی ہے کہ معصوم ہے، علم لدنیت کا حامل ہے، آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، آپ احکام دیجئے جہاں مصلحت ہوگی پروردگار عالم. اب دیکھیے ایک بار اب سمجھیے گا میری بات کو، دیکھیے آج کے حالات میں اتنے اس سے زیادہ اشارے میں نہیں کر سکتا، اب سمجھیے گا بات کو. بھائی ایک کسی کو ذمہ داری دے دی اللہ کے رسول نے، علم لدنی ہے، جانتے ہیں کیا مسئلہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ اعتراض کی انگلیاں اٹھا بیٹھیں کہ جو کام ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو کام ہے اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، جو کام ہے اپنے داماد کو دے دیتے ہیں. نہیں، ایسی جناب سلیمان نے کیا تھا، اوپن میدان رکھ دیا تھا، کھلا میدان مقابلے کا رکھا تھا نہیں رکھا تھا، جس میں طاقت ہے جاؤ لیاؤ تخت بلقیس، جو سب سے جلدی لائے گا وہی میرا وسیع ہوگا، ہے نا. ورنہ جانتے تھے کہ وسیع کون ہے، مگر نہیں تاکہ لوگوں کا اعتراض نہ ہو. تو اللہ کے رسول کتنی ذمہ داریاں دیتے تھے ایسوں کو، جائیے کام کیجئے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہی آ جاتی تھی کہ نہیں، یا آپ میں سے. صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. شخصیتیں بنائی نا. حضرت مصعب ابن عمیر 19-20 سال 21 سال 22 سال عمر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب تاریخوں نے یہ لکھا کہ جوان تھے. کیا تھے؟ جوان تھے جناب مصعب ابن عمیر. کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. مدینے میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یعنی یثرب تھا نا اس وقت، یثرب تھا، پھیلتا جا رہا ہے اسلام مستقل. 5 سے 12 12 سے 75، وہ جو 75 گئے تو انہیں نے تو جناب 500-600 کر دیے، مسلمان ہو گئے. اب مسئلے پیش آ رہے ہیں نا روزانہ، کیا کیا جائے. تو جناب اسد ابن زرارہ کا نام ہے، کہیں کسی اور کا نام ہے کہ وہ آئے حضور کی خدمت، حضور کوئی ایسا دیجئے کہ جو مسئلے پیش ہو، مسئلے تو حل کرے، ہمارے تعلیم دے، اسلامی تعلیمات کے لیے کوئی معلم دیجئے، کوئی معلم جو نماز بھی پڑھائے اور تعلیم بھی دے لوگوں کو اسلام کی. تو اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے ایک جوان آدمی کا، حضرت مصعب ابن عمیر کا انتخاب کیا گیا. مصعب آپ جائیے، آپ تعلیم. یہ اللہ کے رسول نے کیوں؟ جانتے تھے صلاحیتوں کو، اعتماد دیا ان کو کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جائیے اور مدینے کے جو نو مسلم ہیں، تازہ مسلمانوں نے، جا کے ان کی تربیت کیجئے. اور یہ وہ شخص جو وہاں نماز جماعت قائم کر رہا ہے، تاریخ میں اعزاز ہے. اور بلکہ بعض جگہ، میں اس لیے اس کو حتمی بات کہہ کے نہیں کہہ رہا کیونکہ بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں، پہلا نماز جمعہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر نے بعض جگہ، پھر میں کہہ رہا ہوں بعض جگہ، کیونکہ یہ حتمی خبر نہیں، لیکن یہ حتمی خبر ہے کہ پہلی جماعت قائم کرنے کا اعزاز کسے ہوا؟ حضرت مصعب ابن عمیر کو. تو اب اور کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ شخصیتیں کچلنا مقصد نہیں ہے، صلاحیت دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول اور سمجھا کے بھیجا. گھبرانا مت. کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جس کا جواب تمہارے پاس نہ، تو ہم ہیں نا، بھیج دینا ہمارے پاس، ہم مسئلے کو حل کریں گے. پہلے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا، یعنی جتنا تم نے پڑھا ہے، اور وہ بھی کس سے پڑھا ہے؟ رسول سے پڑھا ہے. بھائی دار ارقم کے پڑھے ہوئے ہیں، جناب ارقم کا جو مدرسہ ہے اس کے پڑھے ہوئے، حضور کے پڑھائے. تو جو حضور کا پڑھایا ہوا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کہ خود فیصلہ کرنا. کیا مطلب؟ یعنی اجتہاد کرنا. کیا کرنا؟ جی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہی بتا رہا ہوں آپ کو. صلاحیت ہے، جاؤ اجتہاد کرنا، جو تمہیں پڑھا دیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کرو کہ یہ ہے. نئے نئے مسئلے روزانہ پیش آئیں گے، کر دینا. جہاں ایسا نہ ہو سکے ہم سے مسئلہ بھیج دینا، کوئی بات نہیں، ہم رہنمائی کریں گے. جیسے ائمہ طاہرین کا طریقہ کار تھا، پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد بھیج دیتے تھے، جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ. کیوں؟ اس وقت کے لوگ براہ راست امام سے نہیں پوچھ سکتے تھے. آج تو بڑے بڑے قابل بیٹھے، آج تو بڑے بڑے فنکار بیٹھے،
کہ ہم تو مولا کی تقلید کرتے، تو وہ کیا تھے اس وقت کے شیعہ، جن کے پاس مولا اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ. خوزستان والوں نے کیوں تسلیم کیا تھا ابو بصیر کو؟ کہتے تھے تو کون ہوتا ہے بھائی، امام موجود ہے ہم تیری سنیں گے، لیکن جانتے تھے کہ نائب امام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شاہ عبدالعظیم، شاہ عظیم حسینی جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، شہزادہ عبدالعظیم، آپ رے میں جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے ہم آپ کی کیوں مانے بھائی، امام موجود ہے، نویں امام ہے، اس کے بعد بھی 10 انہی کا زمانہ ہے نا جناب شاہ عبدالعظیم کا، تو شہزادہ عظیم کا، تو وہ کہتے تھے لوگ کہ ہم آپ کی کیوں مانے، امام موجود ہے، اس سے جا کے پوچھیں گے. نہیں، جانتے تھے کہ جو ہے امام کا نمائندہ ہے. اگر نمائندگی کا سلسلہ نہ ہوتا تو بے شک بے وفا صحیح بیعت نہ کرتے مسلم بن عقیل کی. کہہ دیتے نا تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو، ہم امام کی بیعت کریں گے، تم کون ہو، لیکن جانتے تھے کہ نائب امام ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس خبردار، جاہلوں کا اتباع نہیں کرنا. اے موسیٰ، اے ہارون، جاہلوں کا اتباع نہ کرنا. معاشرے میں جس نے جاہلوں کا اتباع کیا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کسی قوم کے زوال کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے. جاہلوں کو مسلط، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک جملہ کافی ہے، سب سمجھ گئے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی جاہلوں کو پہلی نشانی، زوال کی پہلی نشانی کہ ابو جہل سردار قریش. اس سے بڑی کوئی مثال ہے؟ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ خود کہہ رہے کہ ابو جہل جہالتوں کا باپ اور اسے اپنا سردار بھی بنا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ علمی مبلغ کتنا ہے، پھر بھی اپنے پر مسلط کر رہے ہو، پھر بھی اپنے پر بٹھا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ مزہ بہت آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ٹائم اچھا نکل رہا ہے اور جنت بھی آسانی سے مل رہی ہے. اللہ خیر کرے، نہ معلوم کہاں تک بات جا کے رکے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، ہاں جو اہل علم ہو ان سے ضرور مشورہ کیجئے گا. موسیٰ آپ بھی، انبیاء کو حکم ہے مشورہ کرنے کا، مشورہ کیجئے گا، بٹھائیے گا، ان کو دھتکار مت دیجئے گا. اہل علم کو پہچان یہی ہوتی ہے کہ جس قوم کے اہل علم جمع ہو جائیں اس کو نہ بندوق مار سکتی ہے، نہ تلوار، نہ ٹینک، نہ تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس کے پاس علم ہے نا. گروہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے دنیا میں موجود ہے نا کہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود انہیں کوئی ختم نہیں کر پا رہا. کیوں؟ علم ہے. علم. ابھی تو چیزیں سامنے نہیں آ رہی نا، کیونکہ پابندیاں. یقین جانیے ان پابندیوں کی وجہ سے وہ علم کے میدان میں وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خود اب سامراج گھبرا رہا ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی کیوں تھیں. جانتے ہیں میں یہاں سے بیٹھ کے وہ جزیات آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ کون سی قوم جس کے لیے حضور نے کہا تھا سلمان کو دیکھ کے، یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ علم اگر سریا پر پہنچ گیا تو یہ وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئیں گے. حدیث ہے، حدیث. یہ مدرسہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یہ مدرسہ، یہ کتاب خانہ کسی بھی عالم سے کہیے نکال کے دکھا دے گا آپ کو. سلمان فارسی کے باب میں یہ حدیث آ جائے گی کہ سلمان کا تعلق اس قوم سے ہے کہ علم اگر یعنی ساری دنیا سے علم غائب ہو جائے، ہر طرف جہالت ہو، پھر بھی یہ علم لے کر آئیں گے وہاں سے. سمجھ میں آگئی؟ اس لیے دنیا گھبرائے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ اللہم صلی علی محمد. بڑا برا لگتا ہے بعض کانوں کو بڑا برا لگتا ہے نا یہ ذکر. امریکہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، برطانیہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، انسانیت کے دشمنوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، ان سب کے ذکر اچھے لگتے. میں ایک جگہ کسی شہر میں، پھر شہر کا نام نہیں لیتا، برا مان جاتے ہیں لوگ، مجلس پڑھ رہا تھا، بے ساختہ. ایک موقع آیا،
میری زبان پہ کچھ مجاہدوں کے نام آ گئے، کچھ مجاہدوں کے، مثلا حسن نصر اللہ نام آ گئے۔ اچھا، مجھ سے پہلے ایک صاحب نے تقریر کی تھی تو اپنے سیاسی رہنما کا بڑا ٹیکنیکل طریقے سے، اور نیچے سے لوگ واہ 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 زندہ باد مردہ باد لگے ہوئے۔ تو جب میں نکلا مجلس پڑھ کے تو دو چار وہ جغادری قسم کے ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا بقرات اعظم سمجھتے ہیں، مولانا یہ مجلس میں ٹھیک نہیں ہوتا، یہ مجلس میں یہ امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، میں ان سب کا نام لینا۔ میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجلس میں فلاں کا نام لینا صحیح ہے، فلاں کا نام لینا صحیح ہے، فلاں کا نام لینا صحیح ہے، ان مجاہدوں کا نام نہ لو جو آج بھی یا لیتنا کننا معکم کی شبیہ ہے، تصویر ہے، جو آج بھی استغاثہ حسینی کا جواب دے رہے کہ حل من ناصر ینصرنا، آج بھی اس استغاثے کا جواب دے رہے، پھر وہ وہاں سے بھاگے سارے کے سارے۔ میں نے کہا بدبختو، ان شیطانوں کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری آخرت کے ضامن نہیں ہے، نہیں ہے، یہ وہ مجاہد ہیں کہ اللہ نے جن کو حق شفاعت دیا ہے، خدا کی قسم۔ کیا معلوم میرا کوئی جملہ قیامت کے دن میں گناہگار آدمی اور میری شفاعت کا باعث بن جائے تو کم از کم اس زبان سے ان کی تعریفیں کرو، ان علماء کی، ان شہداء کی جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بنیں گے، یہ خود ان کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، تمہاری کیا شفاعت کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد یا 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 اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ 42 سال استقامت کے 42 سال میں بھیانک ترین جنگ، ایک ملک سے وہ جنگ نہیں تھی، یاد رکھنا، ساری دنیا ایک طرف تھی اور علی کے غلام ایک طرف تھے، ساری دنیا ایک طرف تھی۔ 8 سال مقاومت، کہنا آسان ہے، جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جنگوں کے نتائج کو دیکھا ہے، چند دنوں کی جنگ میں کیا حل ہوتا ہے ملکوں کا۔ 8 سال استقامت، قربانیوں کی داستان، اور پھر اس کے بعد ختم نہیں ہوا مصائب کا سلسلہ، پھر آج تک۔ اور پھر اس 42 سال میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی ملت مظلوم ہو اور اس کی علی والوں نے حمایت نہ کی ہو۔ 42 سال سینکشن، پابندیاں، کیا مہنگائی ہوگی تمہاری یہاں جو وہاں ہوئی ہے۔ استقامت تو دیکھو ان کی، اس عالم میں جب ساری دنیا نے لبنان پہ پابندیاں لگائیں تو وہ اسلام کے شہدائی، وہ علی کے غلام جو خود اتنی مصیبتوں میں ہیں، ساری پابندیاں توڑ کے لبنان کے شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ سنی عیسائی پورے لبنان کے لیے وہ سارے تیل کے ٹینکر پہنچائے اور یہ دھمکی دے کر پہنچائے کہ اگر ایک بھی گولی چلی تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ پھر بک کرتے ہو کہ نہ بات کرو ان کی، کون بات کرے گا ان مجاہدوں کے لیے؟ یہ تمہارا بکا ہوا میڈیا، یہ سامراجی میڈیا، یہ شیطانوں کا نوکر میڈیا، بتایا اس نے نہیں، کہیں چھوٹی سی مری ہوئی آواز میں رات کو 3 بجے چھوٹی سی خبر دے دی، ہاں ایران کے ٹینکر پہنچ گئے لبنان، آئل ٹینکر، جشن منایا جا رہا ہے اس وقت پورے لبنان میں، سب شیعہ سنی عیسائی سب جشن منا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت ہو گئی تھی ان کی، ختم ہو گیا تھا، پابندی لگا دی تھی۔ کس نے پہنچایا؟ جو خود 42 سال سے پابندیوں کا شکار ہے۔ یہ ہے علی والے، یہ ہے استقامت، اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت، استقامت، استقامت۔ انہیں یقین ہے، اب سنو قرآن کی آیت تو تمہیں معلوم ہو استقامت کیسے کہتے کسے ہیں۔ گھبرا جاتے ہو تم؟
پریشان ہو جاتے ہو؟ سنو کیا کہتا ہے میرا پروردگار، تمہارا پروردگار، اس کائنات کا پروردگار، عالمین کا پروردگار، علی کا رب کیا کہتا ہے، سنو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم نے یہ گمان کر لیا؟ اب سنو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کائنات کا خالق؟ تسلی دے رہا ہے استقامت کرنے والوں کو، میدان میں ڈٹے رہنے والوں کو حوصلہ دے رہی ہے قرآن کی آیت۔ تم نے کیا گمان کر لیا؟ جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیے کیا کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اپنے ملک کی پوری تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ام حسبتم، مومنین کی تصویر بھی آ جائے گی، مومنین کی فکر بھی آ جائے گی، جو سوچتے ہیں وہ بھی آ جائے گا۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے، ایسا ہے؟ ولما یاتکم، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس آیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آیا۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے والے مومنین پر آئی تھی، جو تم سے پہلے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اس میں سے زیادہ۔ کیا مصیبت ہے؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، بیماریوں نے، بلاؤں نے، مصیبتوں نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا ان کو، یعنی ایک نہیں، پے در پہ ایک، دو، تین، جنگ، جدال، بھوک، افلاس، زلزلے، سیلاب، ایک مصیبت ختم نہیں ایک اور، ایک مصیبت ختم نہیں ایک اور، بیماریاں، یہ سب ہے اس کا مطلب۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، یعنی جسمانی بیماریاں بھی، جسمانی تکلیفیں بھی آئیں، بھوک کی تکلیفیں بھی آئیں، جنگ کا میدان بھی آیا، ان کے سامنے جنگ کا میدان بھی آیا، ان کے سامنے زلزلے بھی آئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پروردگار فرما رہا ہے۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، اتنی مصیبتیں، پے در پے مصیبتیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ کا رسول پکار اٹھا، فریاد، یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں مترجمین کہ فریاد بلند کی اللہ کے رسول اور ان لوگوں نے جو اس پر ایمان لائے تھے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، فریاد بلند کی مومنین نے، اور جو رسول تھا، رسول اور جو رسول پر ایمان لائے، کیا فریاد بلند کی؟ متی نصر اللہ، اے ہمارے رب تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ اب تمہیں بتاتا ہوں، یہ پچھلے دور کے لوگوں کا ذکر ہے، اب تمہیں بتاتا ہوں کہ آج کے لوگوں کا ایمان کیا ہے، کیوں رسول نے کہا تھا کہ وہ کتنے مضبوط ہوں گے، آخری زمانے کے چند مومن کتنے مضبوط ہوں گے۔ میں ان کے سامنے نہیں ہوں گا مگر میرا وعدہ ہوگا، اور وہ میرے وعدے پر کیسا یقین رکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا سے ٹکرا جائیں گے، ہے نا؟ کہا کہ اس اپنے اصحاب کرام سے فرمایا تھا، اس زمانے کے مومن کا ایمان تمہیں نہیں معلوم، میں تمہارے سامنے ہوں مگر وہ گروہ اس کے سامنے میں نہیں ہوں، میرا وعدہ ہے بس۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا آیت کہ پہلے کیا ہوا تھا، جہاں تک کہ رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے معبود تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، قیامت تک کے مومنین کو اس ایک آیت کے حصے کے ذریعے تسلی دے رہا ہے پروردگار، قرآن اطمینان دلا رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ، حرف تنبیہ، اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی نصرت پہنچنے والی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، قریب، آثار بتا رہے ہیں۔ جتنا یہ یہود و نصارہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں نا، سمجھ لو کوئی سی اور کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد العجب، العجب، سلام علیہ حسین محمد، سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی مایوسی کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دینا۔ جہاں ان کے بوٹوں کی دھمک آ رہی ہے نا مکہ مدینے میں، وہاں کسی اور کے پاک قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے۔
आहट भी सुनाई दे रही। अब ये कितने दिन कितने साल मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये जानता हूँ कि वो आखिरी अलामत आ गई कि ये कुफ्फार के लश्कर करीब पहुँच जाएंगे मक्के और मदीने के। समझ में आ रहा है? बस अब वादी बैदा का मोजिज़ा सामने आने वाला है, उसको वादी बैज़ा भी कह लो, कोई हरज नहीं है। कहीं ये ना से समझेगा कि मैं ज़ुआत को दुआत कह रहा हूँ, इसी पे सारा ईमान ख़त्म हो जाता है, दुआ ज़ुआत की लड़ाई पे हमारा। समझ में आ गई बात? नहीं, उस बैदा को दाल से भी कहीं लिखा गया है, मेरे पास किताब है जिसमें दाल से भी बैदा लिखा गया, वरना मैं तो बैज़ा ही कहता हूँ भाई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये लड़ाई चल रही, ये दुआ ज़ुआत की लड़ाई में सारा मजहब छुपा हुआ है। नहीं होता ऐसा, इससे बाहर निकल आओ, आगे बढ़ जाओ भाई, अल्लाह को मान लो। ना दुआद है ना ज़ुआद है, समझ गए? ना दुआद है ना ज़ुआद है, वो मखारिज हैं अरबी के। कहाँ से? जैसे हम तो सबको एक ही कह देते ना, से सीन स्वाद सब एक है ना, नहीं, अरबी में हर एक का मखरज अलग है। से अलग है, स्वाद अलग है, सीन अलग है। आवाज़, वो आवाज़ से पहचान लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सीन कह रहा है स्वाद कह रहा है के। इसी तरह ज़े का मखरज अलग है, ज़ाल का अलग है, वाद ये यहाँ कहते हैं, ये डारिन का एक ख़ास नाम है, वहाँ से उसको निकालना पड़ता है, ज़बान को मोड़ के वाद करके। तो वो आप ख़ास उलमा से जुमे में सुन लेंगे तो सही मखरज आपको अज़रास की डारें कहलाती हैं, वहाँ से लफ्ज़ निकलता है, हर्फ, ज़ब्त नहीं, हर्फ निकलता है। समझ में आ गया? तो वो ना ज़ुआद है ना दुआद है। वो जो कारी है ना ख़ास, वो जानते हैं, वो बिल्कुल सही पढ़ते हैं, चाहे वो इस मकतब के हों चाहे वो उस मकतब के हों, सबकी क़राअत एक ही है क्योंकि मखरज एक है इस लफ्ज़ का। ठीक है? फिर तो ज़ोए अलग है ना, ये मखारिज कहलाते हैं, ये अलग अलग है। ते अलग है, तोए अलग है। समझ में आ गई बात? चलिए इंशाअल्लाह समझ में आ गई तो एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये बातें मैं इसलिए करता चला जाता हूँ कि कभी कभी छोटी बात पे शिया सुन्नी का हो जाता है भाई, कि ज़ुआद नहीं कहेगा तो शिया नहीं है, दुआद नहीं कहेगा तो सुन्नी नहीं है। वो भाई ना सुन्नी का दुआद है ना शिया का दुआद है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आसार 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 नजर आ रहे हैं ना, इसलिए मायूस क्यों होता है? मुसीबतें तो आएंगी पै दर पै। तो खड़ी है ना वो कौम 42 साल से, और मजीद 42 साल खड़े थे, उनको परवाह नहीं है, क्यों? वादे पर यकीन है। क्योंकि वो कब कहा उन्होंने कि हमारा मुल्क है, कब उन्होंने कहा कि हमारी ममलिकत, कब उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत? जब सुनोगे उनके छोटे से ओहदेदार से लेके बड़े से बड़ा रहबर, वो रहबर अजीम शान तक एक ही बात कहेगा, ममलिकत इमाम ज़माना। मैंने एक नहीं सैकड़ों बयान सुने, तकरीरें सुनी हैं, जिसमें वो तड़प तड़प कर कह रहा है कि कब वो आएगा, कब हम ये अमानत उसकी उसके हवाले करेंगे। वो इक़्तिदार के भूखे लोग नहीं हैं, समझ गए? वो तो एक अमानत की हिफाजत कर रहे हैं कि इमाम का लश्कर जो चाहिए वो तैयार करे। खुदा की कसम कैसे अजीम लोग हैं, यकीन की किस मंजिल पर है, किस मंजिल पर है। कितनी जगहों पे इस बेसरो सामानी सैंक्शन के आलम में दिफा किया है मकतब का, मजहब का। इराक, मकामात मुक़द्दसा, शाम, यमन, लबनान। खुदा का खौफ कर लिया करो ज़बानें खोलने से पहले उन मजलूमों के खिलाफ जो सारी दुनिया में हक के परचम को बुलंद किए हुए। एक ही परचम है जो साम्राज्य ताकतों के मुकाबले में खड़ा हुआ है, यही वो परचम है। यही वो परचम है जिसको नक्कारों की चोट पे मस्जिद जमकरान पर बुलंद कर दिया गया है। समझ में आ गया है ना जो मैं कह रहा हूं? और क्या लिखा है उसमें? या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। नहीं अज़ादारों, नहीं ना इंसाफी ना करो, ये जुल्म है। ये जुल्म है एक ऐसी कौम के खिलाफ बातें करना जो कौम इस्तिकामत, उसके सिवा कोई इस्तिकामत नहीं दिखा रहा, खड़ी हुई अल्लाह के वादे पे, रसूल के वादे पे, अपने मौला इमाम ज़माना के वादे पे खड़ी है, मैदान में खड़ी। इंसान है हम जैसे, किससे गलतियां नहीं होती? जो रसूल के साथ रहते थे तमाम तर एहतराम के साथ, क्या कभी कभी छोटी मोटी खामियां नहीं होती थी? होती थी ना, सबसे होती है।
मासूम की बात नहीं कर रहा मैं तो आम आदमी की बात, वो मासूम कब है? वो गलत फैसले भी हो जाते होंगे, लेकिन बतौर कुल्ली तो देखो ना, इज्जत इज्जत इज्जत, जलील और रुस्वा तो नहीं है दुनिया में, इज्जत है। क्यों? जो मैदान में खड़ा रहता है इज्जत उसी की है, इज्जत इस्तिकामत की है। करबला ने फैसला कर दिया ना, करबला इज्जत ही इज्जत, इज्जत ही इज्जत, इज्जत ही इज्जत। क्यों? इस्तिकामत। चाहे वो 6 माह का बच्चा हो, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा हो, इस्तिकामत। शब आशूर मुस्कुराहटें हैं चेहरों पे। बाज लोगों के तो वाकयात हैं कि किसी ने टोका था कि ये क्यों मजाक का वक्त है, हंस रहे हो? तो जवाब में कहा था उस जानिसार ने हुसैन के, खुदा की कसम मैंने जिंदगी में कभी ये मजाक नहीं किया, लेकिन सुबह जो होने वाला है, सुबह जो हमें मिलने वाला है हुसैन की मोहब्बत में, उसका सोच सोच कर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हंसी मजाक करूं। हालांकि सुबह तो टुकड़े हो जाएंगे जिस्मों के, हालांकि सुबह तो इनके सर कलम कर दिए जाएंगे, हालांकि सुबह तो इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, हालांकि सुबह तो इनके सरों को काट के नेज़ों पे बुलंद करके गली गली कूचे कूचे फिराया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, खुश खुश गुलनार चेहरे। रिवायात ने लिखा, मक्तल ने लिखा कि जूं मुसीबत बढ़ रही थी, चेहरों की रौनक बढ़ रही थी, चेहरे गुलनार होते जा रहे थे। क्यों? जानते थे कि इस तकलीफ के बदले में क्या मिलने वाला है, कैसी इज्जत मिलेगी। आ रहा हूं मंजिल पे, लेकिन पूरी 5 मजलिसों में हमेशा एक जिक्र करता था, 2 जुमले 3 जुमले कहता था, वो रह गए। आज मौका आ गया। कैसे थे ये? जॉन इब्न हुई, हबशी गुलाम, सियाह फाम, 70 साल से ज्यादा का सिन, जनाब अबू ज़र का गुलाम, अबू ज़र से मौला के पास, मौला से इमाम हसन के पास, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन के पास, अब इमाम सज्जाद का गुलाम। बूढ़ा हो गया। पहले इमाम सज्जाद से इजाज़त ली, मौला इजाज़त है, इमाम सज्जाद की कुर्बानी है। याद रखिएगा, जनाब जॉन किसकी कुर्बानी है, किसकी तरफ से कुर्बान हुए? जनाब सैयद सज्जाद की तरफ से, उनके गुलाम थे। इजाज़त है मौला, आपकी इजाज़त चाहिए, मैं आपका गुलाम। मिल गई इजाज़त, हुसैन की खिदमत में है। मौला जाना है, मैदान में जाऊंगा। कब बूढ़े हो गए हो, सफ़ेद रीश सफ़ेद भवे, जाओ, हो गया तुम्हारा जिहाद, कबूल हो गया, हमने मान लिया, अब जाओ, सारी ज़िंदगी तुमने खिदमत की, तुम्हें आज़ाद कर दिया। जानते हैं आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, और मैं तो लिख भी चुका हूँ ये अपनी किताब में, जनाब जॉन के जुमलों को, पूरे अरबी के जुमले भी लिखे, बड़ा तफसीली बात है, बस सुन लीजिए। कहा क्या कहा, इतना बस, मौला मैं जानता हूँ आप क्यों मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, बर्दाश्त कर लीजिएगा जुमला। और सोचिएगा कि जब आपका ये कैफियत है तो मौला की क्या कैफियत हुई होगी। जानते क्या कहा जॉन ने? जॉन कहते मौला मैं जानता हूं क्योंकि मेरा रंग सियाह है, आप नहीं चाहते कि मुझ सियाह का रंग हाशमियों के सफेद, मुझ सियाह, मेरा सियाह खून हाशमियों के सफेद और पाक खून में मिल जाए, मगर मैंने भी तय कर लिया है कि अपना खून हाशमियों के खून में जरूर मिलाऊंगा। अब सोचिए इमाम का क्या हाल। इमाम ने सीने से लगा के भेज दिया, जॉन ये तू क्या कह रहा है, ये तूने क्या, रो रहे इमाम, आंसू बह रहे इमाम के। जॉन तुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरा खून जरूर हमारे खून में मिलेगा, तुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुन जॉन, जाते जाते एक बशारत सुनता जा। ये बशारत लिखी है मौला की, मैं मार्च कर रहा हूँ मसाइब के बाब में, मैं जिम्मेदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ता हूँ, जो पढ़ रहा हूँ जिम्मेदार हूँ, जहाँ पढ़ रहा हूँ उस जगह को भी आप जानते हैं ना, जामिया में पढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं जानते हैं? बशारत दी, बशारत सुन जॉन, क़यामत के दिन अहले महशर का अजीब हाल होगा। पहले उस हाल की तशरीह की, और एक तरफ अचानक एक नूर साते होगा, यानी नूर नमूदार होगा, नूर तुलू होगा, जिस तरफ से वो नूर तुलू होगा, साते होगा, सीन अलिफ तोए ऐन, साते होना नमूदार या तुलू होना, साते होगा। अहले महशर की निगाहें उधर मुड़ेंगी और पुकार उठेंगे, कौन सा रसूल है, ये कौन सा पैगंबर, कौन सा नबी? तो हातिफ गैबी या मलाइका का जिक्र, मलाइका निदा देंगे नबी नहीं है,
پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ حسین کا غلام جون آ رہا ہے۔ جون تیرے چہرے پہ ایسا نور ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چہروں کی سیاہی پہ کبھی مت جانا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان سیاہ رنگت کے اندر کیسا حسین کی محبت کا نور چھپا ہوتا۔ خبردار خبردار، کبھی کسی مومن پر انگلی مت اٹھانا اس بات پہ، کبھی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم، جون کو بشارت دی ہے نا کہ تیرا نور ایسے تیرے چہرے پہ اللہ نور دے گا کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جون جب گیا ہے نا میدان میں، اس کے مقابلے پہ کوئی آتا نہیں تھا۔ کیوں؟ حقیر۔ یہ بھی تھا نا، عربوں کے غرور بھی ہوتا تھا کہ ہمارے برابر کا نہیں، ہمارے برابر کا نہیں، غلام ہے، سیاہ غلام، اسے کون لڑے گا؟ نہیں لڑتا تھا، للکارتا تھا۔ جون کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جون نے؟ کھڑا ہوا اس لشکر کے سامنے، لڑتے؟ مجھ سے لڑنے نہیں آتے ہو؟ خود اتار کے پھینکا، اپنا زرہ اتار کے پھینکی اور ایسے کھڑا ہوا سامنے، مجھ سے مقابلہ کرو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی محبت میں جان کیسے دیتے ہیں۔ اس پر بھی ملونوں نے دور سے پتھر اور تیر مارے تھے، جس پہ جون چلا چلا کر کہتا تھا کہ میرے قریب آؤ، مجھ سے لڑو نا، کیا بزدلوں کی طرح مجھے پتھر مارتے ہو، مجھ پہ تیر برساتے ہو۔ یہ تھا جون۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سیاہ فام غلام کی استقامت یہ تھی، انصار حسینی کی استقامت کتنی؟ تو پھر جو بنی ہاشم ہے ان کی استقامت کتنی؟ پھر عباس کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ پھر علی اکبر کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ قاسم و عنو محمد کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ وہ قاسم جو شب عاشور پنجوں کے بل کھڑا ہو کے کہتا، چچا جان میرا نام ہے کہ نہیں، میرا نام ہے کہ نہیں؟ عنو محمد کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ جو ظہر کے وقت ماں کی خدمت میں آ کے زار و قطار رو رو کر کہتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے، مرنے کی اجازت ایسے مانگ رہے ہیں، کوئی زندگی کی تمنا ایسے نہیں کرتا جیسے ہاشمی بچے، ہاشمی جوان موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ لیکن کس کی استقامت کا ذکر ہر سال کرتا ہوں اس موقع پہ؟ 4 سال کی بچی۔ پہلے منظر تو سنو نا، پہلے منظر سنو، یہ 4 سال کی بچی شب عاشور سے بے چین، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ انہی بچوں کی آوازیں سن کے حضرت بریر حمدانی گئے تھے، حملہ کیا تھا، گھاٹ پہ قبضہ کیا تھا، مشکیزے میں پانی بھرا تھا، پانی لے آئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب پیاس سے بے تاب بچے آگے بڑھے، مشکیزے کا منہ کھل گیا، ریت میں پانی بہہ گیا، جذب ہو گیا۔ اور بچوں کا عالم یہ تھا کہ اس گیلی ریت پہ اپنے رخسار رگڑتے تھے۔ سب یہ مقتل میں سب لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نہیں پڑھ رہا، کہ وہ بچے رخسار اپنے اس گیلی مٹی پر مسلتے تھے، رگڑتے تھے کہ کچھ تراوٹ پہنچ جائے۔ اور جب صبح عاشورہ، وہ قیامت کی گرمی، وہ گرم ترین دن جب نمودار ہوا، اور کتنا طویل دن مجھے نہیں معلوم، اتنا طویل دن کے داستانیں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، عاشور کا دن ہی ختم نہیں ہوتا۔ کتنا طویل دن گزارا آل رسول نے، ان بیبیوں نے، ان بچوں نے۔ سوچا ہے کبھی؟ پہلے حملے کی داستانیں پڑھی میں نے، پورا عشرہ ختم کر دیا، وہ داستانیں ختم نہیں ہوئی، پھر ایک ایک کی داستان پڑھی، ختم۔ کتنا طویل دن تھا یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پیاس کتنی بڑھ گئی تھی اس بچی کی، جب کوئی جاتا تھا میدان میں امید کرتی تھی کہ اب یہ مشکیزہ بھر کے لائے گا، اور جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، کوئی نہیں بچا،
تو پھر اپنے چچا کا دامن تھام لیا تھا. یقین تھا سکینہ کو کوئی پانی لائے یا نہ لائے میرا چچا عباس ضرور لائے گا. اور پھر سکینہ نے علم کو اپنے چچا کے خون میں لت پت آتے دیکھا. عباس کے لہو میں غرق. علم آ گیا. پانی نہیں آیا. پانی نہیں آیا. بچی کی پیاس بڑھتی چلی گئی. بابا میدان کی طرف روانہ ہوئے. پھر بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹ گئی. جب بابا نے گود ملا تو بچی کہتی ہے بابا پیاس پیاس. بابا پانی. جاتے جاتے تھوڑا سا پانی تو روایات میں ہے. اور میں جب ولایت تکوینی کی تشریح کرتا ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ حسین نے ٹھوکر ماری ہو اور چشمہ جاری ہو گیا. فخر ابراہیم و اسماعیل ہے کہ نہیں یہ حسین؟ کون سی بڑی بات ہے جب عبد المطلب کی اونٹنی سے کے قدموں سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے. تاریخ ہے یہ. تو پھر حسین تو سب کا فخر ہے. حسین تو آدم سے لے کے خاتم تک کا فخر ہے. سب کا وارث ہے. بچی سے اتنا ہی کہا ہوگا میری بچی پانی تو پی لے پیاس تو بجھ جائے گی. لیکن رہ جائے گا کربلا کی تاریخ میں ایک داغ رہ جائے گا کہ 6 ماہ کا بچہ تو پیاسا گیا لیکن 4 سال کی بچی پیاس برداشت نہ کر سکی. اب سکینہ پیچھے ہٹ گئی. نہیں بابا اب کسی سے اب سکینہ پانی نہیں مانگے گا. اور پھر اس کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی نہیں کبھی نہیں مانگا. مجھے نہیں یاد. میں نہیں کہتا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی. نہیں. جتنے مقتل میں نے پڑھے مقاتل میں نے پڑھے ہیں کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ عصر عاشور کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی مانگا. کوئی ضعیف ترین روایت ادھر ادھر کی ڈھونڈ کے لے آئے تو اور بات ہے لیکن مستند مقاتل میں کہیں نہیں. کیوں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جب زلجنہ آیا تھا نا قتل حسین کی خبر لے کے اسی معصوم بچی نے زلجنہ کے گلے میں باہیں ڈال کے اپنا منہ زلجنہ کے منہ پہ رکھ کے اپنی پیاس کا ذکر نہیں کیا تھا. بس اتنا پوچھا تھا بابا کہ زلجنہ یہ بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا تو نے 2 گھونٹ کسی نے 2 گھونٹ پانی بھی میرے بابا کے گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں؟ شام غریبہ میں جب زوجہ حور کی بیوہ زوجہ حور فاقہ شکنی کا سامان لائی تھی پانی لائی تھی. پورا واقعہ سنتے رہتے ہیں. جب ثانیہ زہرا نے شانہ پکڑ کے ہلایا تھا بچی میری بچی سکینہ پانی آ گیا. پہلا رد عمل کیا تھا سکینہ کا کیا میرا چچا آ گیا؟ اور دوسرا رد عمل یہ تھا پھپھی اماں کیا سب نے پانی پی لیا؟ نہیں پیا. تو پھر میں کیوں؟ میری بچی تو چھوٹی ہے نا. چھوٹوں کا حق پہلے ہوتا. بے جان بے نور آنکھوں سے اس پانی کو دیکھا اور دوڑی قتل گاہ کی. پیچھے پیچھے زینب میری بچی کہاں؟ کہا پھپھی اماں ابھی کہا نا آپ نے کہ چھوٹوں کا حق پہلے ہوتا. میرا ننھا بھائی علی اصغر بھی تو پیاس نہیں مانگا. پیا ہوگا پانی پلایا ہوگا ماں نے پانی پلایا ہوگا بھائی نے پانی پلایا ہوگا پھپھی نے پانی. سکینہ نے کسی سے نہیں مانگا. کیوں؟ اس پانی کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے تھے. آئیے آگے لے کر چلو. ایک مصیبت اور بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے سکینہ کی. یہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں پوری مصیبت لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا. بس اتنا پڑھ رہا ہوں کہ بے پالانوں کے اونٹ تھے نا جب قیدی بیویوں کو سوار کرایا جا رہا تھا بیویوں کو سوار کرایا جاتا آل رسول کو سوار تو بڑے تو کوہان کو تھام لیتے تھے نا اونٹ کے. بچے اپنا توازن کیسے برقرار کرتے؟ یہ جو اتنے بچوں کی قبریں ملتے ہیں نا ملتی ہیں آپ کو بالبک میں ہلا میں
لبنان کی راہوں میں یہ وہی بچے، کیونکہ اونٹ کی ناک کی پشت پہ ٹھہر نہیں سکتے تھے نا، گر جاتے تھے، تڑپ تڑپ کر جان دیتے تھے۔ یہی سکینہ کے ساتھ تھا، جب سوار کرایا جاتا تھا یہ 4 سال کی بچی گر جاتی تھی۔ بس ان ملونوں نے کیا کیا تھا، اس بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا۔ ہے یہیں پر ہے، نفس المحموم یہیں پر ہے کتاب۔ اور میں نے عرض کر دیا میں نے پوری روایت پڑھی ہی نہیں، کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا، رسی سے باندھا تھا۔ اسی لیے جب شام کی راہوں میں رسی ڈھیلی ہوئی ہوگی، یہ بچی صحرا میں گر پڑی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی دادی پا برہنہ مدینے سے چلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے۔ یہ اور بات کہ اس کی دادی زہرا نے اپنی آغوش میں اسے پناہ دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کی منزل شام کا صحرا نہیں تھا، سکینہ کی منزل شام کا زندان تھا۔ کیسے سفر طے کیا اس معصوم بچی نے؟ شام تک کا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس سوائے چند واقعات کے اور ہے کیا؟ اس ایک ایک لمحے کی تفصیل کون جانے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب زہرا انصاف طلب کرے گی تو شاید کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا منظر بھی پیش کیا جائے، شاید۔ اور یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تاب نہ لا سکے اور کبھی اللہ کا رسول منع کرے، کبھی علی منع کر دے کہ بس رسول کہہ دے کہ میری بچی بس، کوئی دیکھ نہیں سکتا نا۔ کون بیان کرے ان لمحات کو جو سکینہ نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کاٹے گزارے؟ کیسے وہ بچی زندان میں دن اور رات گزار رہی ہوگی؟ جس کو سینے پہ سلانے والا حسین نہ رہا۔ حسین نے عادی اسی لیے بنایا تھا سینے پر سلانے کا کہ یہ وہ امتحان ہے جو میں نے مانگا۔ جب اپنی بچی کو چھوڑ کر جاؤں اور میری بچی کو میرا سینہ نہ ملے تو پھر اس کا امتحان شروع ہوگا۔ دنیا دیکھے گی میری بچی کے امتحان کو۔ پس در زندان پہ بیٹھ کے اپنے بابا کو یاد کرنے والی، سارا دن بیٹھنے والی، اور جب رات ہوتی ہے گریہ کرتے کرتے کہتے تھک کے سو جاتی تھی بچی۔ میں کہتا ہوں بچی کو نیند کہاں سے آئے گی؟ یوں کہو کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی۔ بس ایسی ہی ایک شب آئی اور بچی روتے روتے حسب معمول غش میں چلی گئی، مگر اس رات تھوڑی دیر بعد پھر ہوش میں آئی اور پہلے سے زیادہ دردناک انداز میں گریہ شروع کر دیا۔ ماں نے دوڑ کر گلے سے لگا لیا، میری بچی ایسے نہ رو، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے تیرے گریے سے۔ بچی کہتی ہے اماں کیسے نہ رو، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے۔ پھوپھی نے اپنی آغوش میں لیا، میری بچی سکینہ نہ رو، کلیجہ منہ کو آتا ہے تیری گریے سے۔ پھوپھی اماں کیسے نہ رو، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جا۔ بھائی نے اپنے پاس بلایا، تسلی دی، چپ کرانا چاہا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بار بابا کا سر منگا دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی۔ شور و شین کی صدائیں بلند ہوئی۔ جانتے ہیں نا آپ زندان کے ساتھ ہی تو قصر یزید تھا نا، محل تھا ملون کا، جو اب خرابہ ہے، جو اب کھنڈر ہے، ساتھ ہی تو تھا۔ تو آوازیں جا رہی ہیں نا، بھیجا گیا داروغہ کو، جاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آیا پوچھا کیا بات ہے آج؟ سیدے سجاد نے آگے بڑھ کر کہا بھائی میری بہن کی حالت بہت خراب،
بس کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے، نہیں روئی۔ حکم دیا گیا تاکہ یہ شور گریہ ختم ہو، سر حسین لے جایا جائے۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کر دیا گیا۔ سید سجاد نے بوسے لیے، پیشانی سلام کیا بابا کو، رخساروں پہ رخسار رکھے آنسوؤں کا نذرانہ دینا شروع۔ پھر اپنی بہن کو آواز دی، لو سکینہ بابا آ گئے۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا کا سر آغوش میں لیا، گود میں بھر کے زمین پہ بیٹھے، منہ پہ منہ رکھ دی۔ بابا بابا اگر مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا اگر مجھ سے جدا ہونا تھا تو مجھے اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہیں۔ بابا یہ میرے کانوں پہ لہو کی پپڑیاں، خون کی پپڑیاں جمی ہیں نا، جانتے ہیں اس بے دردی سے شمر نے میرے گوشوارے کھینچے تھے کہ میرے دونوں کان لہو لہان ہو گئے۔ بابا میں نے جب جب آپ کو پکارا ہے اس ملعون نے مجھ پر تماچے برسے۔ بابا آ تو گئے ہو، اب سکینہ جانے نہیں دے گی، اب سکینہ جانے نہیں دے گی۔ بابا اگر جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ بچی بیان کر رہی ہے، زندان میں شور ماتم، حرم ماتم، گریہ و زاری ماتم برپا ہے۔ اچانک سکینہ کی آواز بھی بند، آنکھیں بھی بند۔ ماں کے دل کو قرار آ گیا، میری بچی سو گئی۔ پھوپھی مطمئن ہو، سکینہ کو نیند آ گئی۔ بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھبرا کے زینب نے کہا، اے میرے بیٹے سید سجاد، یہ تو نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد اشک رواں ہے، آنسو بہ رہے، فرماتے ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی اس زندان سے اٹھے گی۔ اسی پیرہن، اسی کرتے میں اپنی مظلوم بہن کو دفنا دیا زندان میں سید سجاد نے، قبر بنا دی، آنسوؤں سے ترائی کی ہے، قبر کو تر کیا، آنسوؤں سے تر کیا اہل بیت نے سکینہ کی قبر کو۔ واقعہ کربلا تمام ہوا، قیدی آزاد ہوئے، رہا کر دیے گئے، گھر ملا، ماتم ہوا، مجلس ہوئی 3 دن تک۔ اس کے بعد اماریاں تیار رکھ دی گئی ناکوں کے اوپر، ناکوں پہ اماریاں رکھ دی گئی، بیویاں سوار ہونا شروع ہوئی۔ ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں؟ سید سجاد فرماتے میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں چند قدم چلی تھی۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو۔ سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھے، زندان کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ اب جو بیویاں اندر داخل ہوئی تو کیا منظر تھا، ام رباب قبر سکینہ پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو کلیجے سے لگایا ہوا۔ بیان کرتی ہے میری بچی تو نے سنا، تو نے سنا، ہم آزاد ہو گئے،
تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، مدینے جا رہے، میری بچی تجھے اس تاریک زندان میں چھوڑ کر میں کیسے چلی جاؤں؟ اور اگر مدینے میں کسی نے سوال کر لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑو تو میں دکھیاری اسے کیا جواب؟ یا حسین 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 سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو بولو اٹھو رہائی ملے چلو گھر پھر بولو سکینہ اٹھو میری جان اٹھو یہ کرتی تھی ماں، یہ کرتی لو گھر چلیں، یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو سارے واجے تم اندر نہیں انترا پہلے انترا پھر بولیں سکینہ نہیں ہے کہ چپ کرنا رہائی ملی چلو گھر چلیں، یہاں سے چلو چلیں کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خون بھری چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو گھر چلیں، یہاں سے چلو چلیں کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم
سمجھو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خون بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ دوسرا بتانا پھر بولیں میری جان کو رہائی ملی چلو چل چلیں بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھر کیا ہماری لٹا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی